السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برأت سے ایک دن پہلے یعنی 14 شعبان کو عرفے کا دن منایا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں اس کو عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اور عرفے کے دن کے بارے میں ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں بہت گڑبڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ آج انہی گڑبڑیوں کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ دین کا صحیح علم حاصل ہو۔ آپ کو اگر دین کا صحیح علم ہے نا تو آپ ان چیزوں کو کرنے سے بچے رہو گے جن کو کرنے سے آدمی بدعت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ عرفے کے دن کے بارے میں لوگوں کی تھنکنگ یہ بنی ہوئی ہے کہ عرفے کے دن روحیں آتی ہیں اور 7 طریقے کے کھانے بنانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں یہ نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ چینجنگ کے ساتھ اس طرح کی باتیں لوگوں کے بیچ میں مشہور ہیں کہ عرفے کے دن 7 طریقے کے کھانے بنانا چاہیے، اور آپ کے جو لوگ اس سال اس دنیا سے چلے گئے نا تو وہ عرفے کے دن گھر پہ آتے ہیں۔ جب 7 طریقے کے کھانے بنے ہوتے ہیں تو وہ ان کھانوں کی خوشبو سونگھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اگر 7 طریقے کے کھانے نہ بنے ہوں یا اس گھر میں تالا لگا ہو یا اس گھر میں کوئی کھانا پکانے کا سسٹم نہ چل رہا ہو تو وہ روحیں افسوس کرتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روحیں چوکھٹ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر والے کھانے بنا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو اس دنیا سے ایک بار چلا گیا پھر وہ واپس نہیں آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بار جو اس دنیا سے چلا گیا پھر وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عرفے کے دن کی کوئی حقیقت ہی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ویسے ہی بس لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اب کچھ لوگ ایصال ثواب کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو بھائی ایصال ثواب تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہو۔ ایصال ثواب آپ ابھی بھی کر سکتے ہو، کل بھی کر سکتے ہو، پرسوں بھی کر سکتے ہو۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی 7 طریقے کے کھانے پکانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے تو آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ دو، قرآن مجید کی تلاوت کر کے بخش دو، ہے نا، دعا کر دو۔ ایصال ثواب کے لیے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ حد تو یہ ہو جاتی ہے نا کہ ایک بار مجھے کسی نے میلز کے ذریعے پوچھا تھا کہ مفتی صاحب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہم پرانے گھر میں رہتے تھے، اس پرانے گھر کو ہم بند کر کے اب نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو ہمیں کسی نے کہا کہ ارے شب برات آ گئی، عرفے کا دن آئے گا تو تمہارے والد صاحب کی روح اس گھر میں آئے گی واپس، اور اس گھر میں تالا لگا ہوا ہوگا تو روح کو افسوس ہوگا، اسی لیے تم وہاں جاؤ، اس گھر کا تالا کھولو، اتنے کھانے بناؤ تاکہ تمہارے ابا کی جب روح آئے تو اس کو خوشی ملے۔ تو مفتی صاحب اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب بتائیے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ والد صاحب کو ایصال ثواب کرنا ہے، آپ ایصال ثواب کیسے بھی کر سکتے ہو۔ اب بتائیے 7 طریقے کے کھانے بنانا اگر ضروری ہو تو جو غریب آدمی بیچارہ وہ کیسے بنائے گا؟ تو اس طرح کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی عرفے کا دن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے، ہمارے نبی نے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ، کھانا کھانے کی دعائیں، ہے نا، سونے کا طریقہ، نماز، یہ تہجد کی نماز، یہ اشراق کی نماز، یہ اوابین کی نماز، ایصال ثواب کرنے کا طریقہ، دعا مانگنے کا طریقہ۔ تو کیا حضور یہ نہیں بیان فرماتے کہ عرفے کا دن ہے بھائی، عرفے کا دن اس طرح سے منانا ہے؟ صحابہ اکرام مناتے، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ ایک بار ہسٹری پڑھ کے دیکھو، صحابہ اکرام کی لائف کو پڑھ کے دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے نا بدعات اور خرافات کے قبیل سے ہے۔ بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ قرضے لے لے کے عرفے کا دن منائیں گے۔ ارے بھائی، آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے تو ایصال ثواب تو آپ کیسے بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں پھر چوکٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، 7 طریقے کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں تو روحیں خوش ہوتی ہیں، یہ اس طرح کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ علم جو ہے نا یہ نور ہے جو جہالت کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ علم اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ علم کی روشنی اگر آپ کے پاس ہوگی تو شیطانیت کے اندھیرے میں آپ گم نہیں ہوگے۔ علم اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کسی کے پھندے میں نہیں پھنسو گے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ علم دے رہا ہوں کہ سیکھو، ورنہ میں بھی بتا سکتا ہوں کہ بھائی عرفے کا دن ایسے مناؤ، اور عرفے کی فاتحہ لگانے کے لیے آپ میرے سے کانٹیکٹ کرو، 100 روپے میں عرفے کی فاتحہ یہیں بیٹھے بیٹھے لگواؤ۔ میرے پاس جو ہے نا ایسے ہزاریوں کال آئیں گے، اور سب سے میں نے 100 روپے لیے نا تو لاکھوں روپے میرے پاس آ جائے گا، لیکن یہ سب چیزیں مجھ پہ آتی نہیں ہیں۔ ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم نہیں دیا ہے۔
یہ میرے ایک دل کا درد ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوتا ہوں کہ سمجھو سمجھو سمجھو، ورنہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو عرفے کے دن قرضہ لے لے کے 7 طریقے کے کھانے پکا رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، عرفے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عرفے کا کوئی دن ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، اور اس طرح کی جو تھاٹس ہیں، اس طرح کے جو عقیدے ہیں، یہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دعا سکھائی حضور نے ہمیں، ہم روزانہ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو فالو کریں آپ۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔